وَأَنَّهُمْ يَطْمَعُونَ فِي بِرَاءَ کہ بیٹیاں برائے حکومت و خلافت آئیں گی، برائے خدمت نہیں آئیں گی. یعنی یہ جو بیٹیاں منسلک کریں گے وہ وراثتاً کریں گے، اخلاصاً نہیں کریں گے. لہذا اللہ کے علم میں یہ بات تھی تو فاطمہ کو فاطمہ نام رکھا، فاطمہ کو فاطمہ سے مسمى قرار دیا. عزیزو ایک جملہ یہاں تک آ گیا ہوں تو جملہ کہہ دوں کہ انہوں نے جو رشتے رسول کو دیے وہ اس عنوان سے دیے کہ تاکہ ہم اس امر رسالت کے وارث بن جائیں، ہم حکومت اسلام کے حاکم بن جائیں. یعنی اب مجھے جملہ کہنے دیجئے عزیزو ارباب عزا، یاد رکھیے گا مسلمانوں نے جب بیٹیاں دی ہیں تو اس قصد سے دی تاکہ ہم وارث بن جائے. تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے برائے وراثت و حکومت اسلام رسول کی تزویج میں آنے والی حمیرہ اور ہے، اور جو بقائے اسلام کے لیے اپنے مال کو لٹا کر قلب رسول کو تسکین دے وہ خدیجہ اور ہے. وہ اور ہے. خدا کی قسم کتنی پاکیزگی ہے، کتنی طہارت ہے، کتنا مزکہ ہے یہ مال کہ اب یہ مال خدیجہ نہیں رہا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تنہا مال خدیجہ نہیں ہے، یہ مال اللہ ہے. تو اللہ جس کے مال کو اپنا مال کہہ رہا ہو وہ خدیجہ کتنی بلند ہوں گی. مساوات کا نعرہ لگانے والوں، مساوی ہر شے میں تلاش کرنے والوں، اے مسلمانوں، زوجہ کے برابر نہیں ہے. زوجہ برابر نہیں ہے. تو اب جملہ کہہ دوں، جب زوجہ کے برابر نہیں ہے تو صحابہ آل کے برابر کیسے ہو گئے؟ عزیزو کون کا خدیجہ؟ ایک جملہ ہے رسول کا. کون ہے خدیجہ؟ وما ادراک ما خدیجہ. خدیجہ کو سمجھنا ہے. آواز رسول آئی، خود جناب خدیجہ سے ارشاد فرمایا یا خدیجہ فإن اللہ تبارک و تعالی لیباہی بک کرام ملائکتہ کل یوم مرارا. اے خدیجہ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تمہارے بارے میں اپنے ملائکہ مکرمین کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے. ایک بار نہیں، روزانہ کئی مرتبہ. کون کہتا ہے کہ ہم زوجہ کے احترام کے قائل نہیں ہیں؟ خدیجہ وما ادراک ما خدیجہ. خدیجہ جیسی زوجہ پر ہم بھی قربان، ہمارے ماں باپ قربان. ارے جس کا تذکرہ بزم ملائکہ میں ہو وہ زوجہ رسول ہے. لیکن کیا کہنا خدیجہ کا؟ ایک قول رسول کا اس زوجہ کے لیے فإن اللہ تبارک و تعالی لیباہی بک کرام ملائکتہ کل یوم مرارا. خدیجہ پریشان نہیں ہونا. ارے تمہارا تذکرہ اللہ فخر و مباحات کے ساتھ کرتا ہے. بزم ملائکہ میں کئی مرتبہ روزانہ تمہارا تذکرہ ہوتا ہے. یہ رسول نے جملہ کہا. ایک زوجہ کے لیے وہی ایک جملہ اور ملتا ہے ایتکنا صاحبۃ الجمل العتبہ تخرج
کہ جو نکلے گی، یعنی رسول اپنی زندگی میں گویا منع کر رہے ہیں، تم میں سے ایک ہے جو نکلے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس پر کوئی اور فخر و مباحات نہیں ہوگا، خواب کے کتے بھونکیں گے۔ اب جملہ کہہ دوں آپ کی حسن سواد کے نظر عزیزوں، کلاب الحواب کے درمیان معروف ہونا اور ہے، بزم ملائکہ میں معروف ہونا اور ہے۔ رسول اسلام کی زوجہ کے احترام کے قائل یقیناً ہم سے زیادہ کون احترام کا قائل ہے، لیکن جو جس احترام کے لائق ہے اس کے لیے وہی احترام ہے۔ خدیجہ، کون خدیجہ؟ جب یہ منزل تھی، جب یہ شرف تھا کہ جس کا تذکرہ بزم ملائکہ میں ہو، جس نے اپنے اموال کو رسول اسلام کی بقا کے لیے صرف کیا ہو، تو اس کے مال کو اللہ اپنا مال کہہ رہا ہو۔ اب اگر اللہ کچھ عطا کرے گا تو اس بزم صدف عصمت میں اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ کوثر ہوگی۔ اب اگر اللہ انتخاب کرے گا اس ذات کا تو اس ذات کو عطائے کوثر کے لیے منتخب کرے گا۔ لہذا اللہ نے کوثر سیدہ کس کو عطا کی؟ کسی اور زوجہ کو نہیں، بلکہ جناب خدیجہ کو عطا کی۔ بس میں مکمل کر رہا ہوں، روایت مکمل نہیں ہوئی، تھوڑا سا کچھ لمحے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ علم ما كان قبل كونه فعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ يتزوج في الاحیاء وانهم يطمعون في وراثة هذا الامر من قبله۔ لہذا ان کے اندر یہ طمع ہوگی، یہ حرص، یہ لالچ ہوگا کہ وہ بیٹی دے کر وراثت رسول کے مالک بن جائے، لیکن چونکہ اللہ جانتا تھا، فلما ولدت فاطمہ، تو جیسے ہی فاطمہ کی ولادت ہوئی، ان اللہ تبارک و تعالی سماہا فاطمہ، اللہ نے کوئی اور نام نہیں رکھا اس مولودہ کا، اللہ نے فاطمہ نام رکھا۔ مولا کیوں؟ لما اخرج منہا وجعل فی ولدہا، اس وراثت کو اللہ نے فاطمہ کی اولاد میں رکھا، اسی لیے فاطمہ کو فاطمہ نام دیا۔ فَفَطَمَهُمْ عَمَّا طَمَعُوا، اللہ نے انہیں اس سے روکا جس کی طمع ان کے اندر تھی۔ اب ہم سے نہ پوچھو، جسے اللہ روکے۔ فَفَطَمَهُمْ عَمَّا طَمَعُوا فَبِهَذَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ فَاطِمَةً، اسی لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا گیا۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا فَطَمَتْ طَمْعًا وَمَعْنَا فَطَمَتْ قَطَعًا، فاطمہ نے ولادت کے بعد ان کی طمع، ان کے حرص کو منقطع کر دیا۔ عزیزوں، اب ظاہر سی بات ہے، اب اگر آپ کو زمانہ رسول میں رسول اسلام
جب فاطمہ کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہو، رسول اسلام جب اپنی بیٹی کا بوسہ لے رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے جنت کے پھل کی خوشبو اپنی بیٹی سے محسوس ہوتی ہے، اب اگر کسی بیوی کو یہ بات ناپسند آئے، اس کا وہ برا تصور کرے، کسی کو فاطمہ پسند نہ ہو، یا لفظوں کو بدل دوں، اب اگر کسی بیوی کا فاطمہ سے جھگڑا ہو جائے تو سمجھ لینا فاطمہ نے کسی چیز سے روکا ہے انہیں، لہذا اللہ نے انہیں روک دیا، ان کی نسل کو منقطع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائے وراثت و حکومت تھی، لیکن جو برائے خدمت رسول آئی، اللہ نے اسے کوثر عطا کر کے بتایا، یا خدیجہ بورکا فیہا وفی نسلہا، ہم نے خیر کثیر عطا کیا، یہ بھی مبارک ہے، اس کی نسل بھی مبارک ہے۔